بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم شب قدر کے بارے میں جانیں گے۔ شب قدر کی واضح نشانیاں کیا ہیں، شب قدر کب ہوگی اور اللہ پاک نے شب قدر کو کیوں نازل فرمایا۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ 1000 مہینے تک مشغول جہاد رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر رشک ہوا۔ اس پر سورۃ القدر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا جس کا حال یہ تھا کہ ساری رات عبادت کرتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، سارا دن جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 ماہ اسی نے اسی طرح گزار دیے جس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرما کر امت محمد کو بقیہ تمام امتوں پر سبقت عطا کر دی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ شب قدر کے معنی عظمت اور شرف کے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے اس سے قبل اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ اور استغفار اور عبادت کی وجہ سے وہ صاحب قدر و منزلت بن جاتا ہے۔ قدر کے دوسرے معنی تقدیر و حکم کے آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر و تنفیذ امور پر مامور ہیں۔ اس میں انسانوں کی عمر، موت، رزق و بارش وغیرہ کی مقدار مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس آدمی کو اس سال میں حج نصیب ہوتا ہے وہ بھی لکھوا دیا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کر دیے جاتے ہیں وہ ابن عباس کے بقول 4 ہیں: اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبریل امین علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ اگر رمضان کا چاند ہفتے کے روز نظر آ جائے تو شب قدر اس سال 23 رمضان کو ہوگی۔ چاند اتوار کے روز ہو تو شب قدر 29 رمضان کو ہوگی۔ چاند پیر کے روز ہو تو شب قدر 21 رمضان کو ہوگی۔ چاند منگل کے روز ہو تو شب قدر 27 رمضان کو ہوگی۔ چاند بدھ کے روز ہو تو شب قدر 30 رمضان کو ہوگی۔ چاند جمعرات کے روز ہو تو شب قدر 25 رمضان کو ہوگی، اور چاند جمعے کے دن ہو تو شب قدر 27 رمضان کو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی کچھ واضح نشانیاں ارشاد فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے، گویا اس میں چاند چمک رہا ہو، انتہائی پرسکون ہوتی ہے۔ اس رات میں سردی ہوتی ہے نہ گرمی۔ اس رات کو صبح تک کسی تارے کو نہیں پھینکا جاتا، اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ 14ویں کے چاند کی مانند ہوتا ہے، اور اس روز اس کے طلوع ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 ماہ یعنی 83 سال سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور بہتر ہونے کی حد قرآن اور احادیث میں مذکور نہیں کہ کتنی بہتر دگنی چگنی یا سگنی ہوگی، یہ پروردگار کو ہی پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مرد و مومن ایسا نہیں جس کو سلام نہ کرتے ہوں سوائے اس آدمی کے جو شراب پیتا ہو یا پھر خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا
वो बिल्कुल ही महरूम और बदनसीब है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, अगर मैं शब कदर को पालूं तो मैं क्या पढ़ूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, आप बहुत माफ़ फरमाने वाले हैं और माफ़ी को पसंद करते हैं, मेरी ख़ताएं माफ़ फरमा दीजिए। इस रात जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। फिर जितने अल्लाह के बंदे मर्द और औरत नमाज में मशगूल रहते हैं, तमाम फरिश्ते उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। यह रात हर शय से महफूज और सलामती और बरकत वाली रात है। इब्ने अबी लबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रमज़ान की 27 शब को समुंदर का पानी चखा तो बिल्कुल मीठा था। अयूब बिन खालत रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मुझे रमज़ान की 23 शब को गुस्ल की हाजत हुई। मैंने समुंदर के पानी से गुस्ल किया जो कि बिल्कुल मीठा था। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये अलामतें कशफ़ा हुआ करती हैं, हर किसी को पता नहीं चलती। अल्लाह पाक मुझ समेत तमाम मुसलमानों को शब कदर की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।